اور آج جہاں میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہے اس کے تعلق سے خود آقا کریم رحمت دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ ان فی غبارہ شفاء من کل داء، میرے قسم مجھے میرے اللہ رب العالمین کی عزت و جلال کی قسم ہے جس کے قبض میں میری جان ہے کہ اللہ نے مدینہ شریف کی مٹی میں شفا رکھی ہے، ہر مرض کی شفا ہے، جزام کی شفا ہے، برس کی شفا ہے۔ سبحان اللہ، جو کوڑھی ہو جاتے ہیں نا مدینہ شریف کی مٹی لگا دو وہ کوڑھی تندرست ہو جاتا ہے، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا مدینہ دار الشفا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سید سمہودی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت پائے کے بزرگ گزرے کئی سو سال پہلے کے بزرگ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک کوڑھی مدینہ شریف میں جو گھوم رہا تھا بہت پریشان تھا، درد ہی درد تھا، اس نے مدینہ شریف کی مٹی لی اور اپنے جسم میں لگایا، وہ شفا یاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں جس زمانے میں میرا وہاں رہنا تھا اور میری خوش نصیبی اور سعادت مند کی بات تھی، اسی زمانے میں میرے پاؤں میں ایک ورم آیا، اور یہ ورم اتنا شدید، اتنا تکلیف دہ تھا اور اتنا خطرناک مرض، مہلک مرض اختیار کر گیا کہ میں نے جتنے بھی اطباء کو بتایا، حکیموں کو بتایا، ڈاکٹروں کو بتایا، سب نے اتفاق کر کے کہا کہ یہ جان لیوا ہے، یہ فنا کی علامت ہے، آپ اسی مرض میں انتقال کر جائیں گے، آپ نہیں بچیں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی، یہ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث لے کے آنے والے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث پر رکھنے کا انداز کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ حدیث پر رکھنے کا یہ انداز تھا کہ جب وہ کاپی قلم روشنائی لے کے بیٹھتے اور حدیث لکھنا چاہتے تھے تو سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، یہ حدیث لکھتے سرکار کے چہرے کو دیکھتے، سرکار کے پیشانی پہ حشاشی بشا سے چہرہ خوش نظر آتا، لکھ دیتے یہ حدیث صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چہرے پر شکن آتا، لکھ دیتے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پر رکھنے کا انداز شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو تھا۔ یہیں سے یہ عقیدہ معلوم ہوا کہ ہمارا اپنا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے کہ نبی زندہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی یہی عقیدہ کہ میرے نبی زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے سرکار سامنے ہوتے تھے، چہرہ کو دیکھتے تھے، زیارت کرتے تھے، پھر حدیث لکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں پر ورم آ گیا، اطباء نے بھی اتفاق کہا اب یہ آپ بچیں گے نہیں، آپ اسی میں بے فرما جائیں گے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے مدینہ شریف دار الشفا کی مٹی کو استعمال کرنا شروع کیا، ابھی چند دن نہیں بیتے تھے کہ میں شفا یاب ہو گیا۔ نہ ہو آرام، جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی سی خاک آپ کے آستانے سے، مریض ہجر کے زخموں کا یہ علاج نہیں، ہٹاؤ پھول مدینے کی دھول پیش کرو۔ یہ ہے میرے آقا، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور میرے آقا امام احمد رضا کہتے ہیں کہ جس نے مدینہ کو یثرب کہا اس پہ توبہ واجب ہے، اس کو استغفار کرنا پڑے گا۔ توبہ میرے رسول نے فرمایا اور اس کو نقل امام احمد رضا نے کیا ہے۔ یثرب جو نام رکھا اس کے اوپر توبہ لازم ہے، واجب ہے، وہ توبہ کرے، وہ استغفار کرے، اس لیے کہ مدینہ کا نام میرے رب نے، میرے مصطفیٰ نے بابا رکھا ہے، منورہ رکھا ہے، دار الشفا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مدینے کی مٹی کو جو خراب کر، امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نزدیک کسی نے مدینہ شریف کی خراب کیا، یہ اس لائق ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اس لیے کہ وہاں دافع بلا رہتے ہیں، محب الفقراء والغرباء والمساکین رہتے ہیں، وہاں سید الانبیاء رہتے ہیں، امام الانبیاء رہتے ہیں، خطیب الانبیاء رہتے ہیں، سید المرسلین رہتے ہیں، وہ خاتم النبیین رہتے ہیں، اللہ کا نائب مطلق محمد عربی رہتے ہیں۔ جہاں وہ ہو اس وہاں کی مٹی کو خراب کہا نہیں جا سکتا ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، جہنم میں جانے والا عمل ہے۔ فرمایا کم سے کم اسے 20 دھرے مارے جائے اور اسے 20 دھرلے مارے گئے۔ سبحان اللہ۔
اس لیے مدینہ بھی اچھا ہے، مدینے میں رہنے والا میرا مصطفیٰ بھی اچھا ہے، سب اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، وہی دھوم ہے ان کی مالا اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، ہاں نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نہیں تاکہ تاریخ جشن میلاد جشن میلاد یوں ہی منائیے، ہے نا، اور جو جل رہے ہیں اسے مسلسل جلائیے تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولیں نسلیں، جشن میلاد النبی یوں ہی سجائے رکھیے، ہیش تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ہما علینا الا البلاغ، بارگاہ رسالت امام صلی اللہ